بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عالم اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت، اہل بیت کے حوالے سے ایک مقتدر امام اور شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے جن کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، بیمار سجاد امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ ماہ شعبان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسی ماہ شعبان میں سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کے نام پر اگر آپ غور کریں کہ جس نام سے وہ مشہور ہیں وہ آپ کا لقب ہے۔ انسان دنیا میں آیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ارشاد گرامی ہے۔ ایک طرف رب کی ساری مخلوق طوعاً و کرہاً اس کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی عبادت میں مشغول ہے، اور دوسری طرف سیدنا علی بن حسین علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ عابدین کی زینت ہیں، جمال ہیں، خوبصورتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو عابدین میں انبیاء بھی ہیں، رسل بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہداء، غازیان اسلام، اتقیاء، اصفیاء، یہ سب عابدین میں شامل ہیں۔ اور قربان جاؤں شہزادہ امام حسین علیہ السلام پر کہ ان کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا ازل سے ابد تک رب کی عبادت کرنے والے عابدین، ان کا جمال، ان کا حسن، ان کی زینت نواسِ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشہ علی بن حسین ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کے دو لقب بڑے مشہور ہیں۔ ایک لقب زین العابدین اور دوسرا سجاد۔ واقعہ کربلا میں آپ عملی طور پر جنگ میں شریک نہ ہو سکے کہ آپ علیل تھے، آپ کو بخار تھا، مگر دیگر شہداء اور غازیان کی طرح آپ نے ساری صعوبتیں کربلا کی برداشت کی۔ باقی شرکائے کربلا اور رفقائے امام نے یہ ساری صعوبتیں اور مشقتیں اور مصائب صحت کے ساتھ برداشت کیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ ساری مشقتیں بیماری کے ساتھ، بخار کے ساتھ، علالت کے ساتھ انہیں برداشت کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق گئے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ کا جو خطبہ دمشق ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا تھا، وہ بڑے ہی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور آپ کے اس خطبہ سے
وہاں موجود مسلمانوں میں اور مومنین میں ایک غیرت حمیت پیدا ہوئی، اور آپ کے اس خطبہ کو سن کر جو وہاں موجود تھے ان میں کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اشک بار نہ ہوئی۔ اور یزید کے دربار میں سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ ابن حسین ابھی زندہ ہے تو وہ ناراض ہوا کہ علی کا یہ بیٹا زندہ کیوں ہے۔ تو یزید آگے بڑھ کے آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، مگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور امام زین العابدین پر چھت کی طرح آپ چھا گئیں اور آپ نے ان کی حفاظت کی، اور آپ نے فرمایا یزید تیری ہمت ہی نہیں، تیری جرت ہی نہیں کہ تو زین العابدین کو شہید کر سکے۔ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بھی رب کی تقدیر تھی، اب رب کی تقدیر زین العابدین کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تاکہ میرے نانا جان کی نسل قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے۔ امام زین العابدین دمشق سے کوفہ اور کوفہ سے پھر کربلا اور کربلا سے پھر واپس مدینہ آپ تشریف لے گئے، اور آپ پھر آخر وقت تک آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس کے وقت آپ کی عمر 55 سال سے زائد نہیں تھی۔ امام زین العابدین کربلا کے بعد پوری زندگی گریہ اور زاری میں رہے، گوشہ نشینی میں رہے، اور آنے والوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور انہیں بڑے عزت و وقار کے ساتھ بٹھا کر ان کے لیے دعوت اور طعام و شراب مشروبات کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک آپ کے خادم نے چند سال آپ کے ساتھ گزارے، تو چند سال گزارنے کے بعد اس نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور اگر اجازت ہو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، پوچھو۔ تو اس نے پوچھا کہ اے امام، مجھے متعدد سال ہو گئے آپ خدمت میں رہتے ہوئے، مگر میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ اور ہنسی نہیں دیکھی۔ بس اس کا یہ سوال کرنا تھا کہ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کے پانی کی طرح بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، اگر تو وہ کربلا میں دیکھ لیتا تو بھی زندگی بھر نہ مسکراتا۔ سیدنا امام زین العابدین نے اپنے سامنے کربلا میں اپنے والد کے سر کو کٹتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا، اور اپنے چچا کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، امام حسین کے علم کو زمین کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اپنی مقدس بیبیوں کی سروں سے چادریں اترتی ہوئی دیکھیں، پھر گھوڑوں پر ان کی مشکیں باندھ کر بٹھاتے ہوئے دیکھا، پھر کرب اور اذیت میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کا سفر ان کے ساتھ کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، اتنی مصیبتیں تو اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی یقیناً ایک بڑی خوشی ہے، مگر جو ہی اس امام کا ذکر آتا ہے تو آپ کی ولادت کی خوشی سے زیادہ ان کے وہ مصائب، وہ آلام اور وہ اذیتیں یاد آتی ہیں جو یزید اور یزیدی لشکر نے ان کے ساتھ روا رکھی۔ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اہل بیت پر ظلم اور تشدد کرنے والا جو یزید اور یزیدی لشکر تھا
اللہ انہیں قیامت تک اپنے سخت عذاب میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔